بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، استاد یوسف دہلوی ایک بہت ہی مشہور خطاط تھے ماضی میں، اور ایک دفعہ خطاطی کا مقابلہ ہوا کہیں جمنا کے کنارے۔ یہ پاکستان انڈیا کے جو تقسیم سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑا بانس اپنے ساتھ لیا اور الف سے لے کے شین تک انہوں نے ریت کے اوپر وہاں پہ لکھا، ایک فرلانگ کے فاصلے تک لکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر رنگ بھر دیں اور آپ ہوائی جہاز سے جو ہے اس کی پکچر لیں، تو اس پکچر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میری جو ہے خطاطی ہے، اور میری جو خطاطی دوسری ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد کسی کو ضرورت ہی نہیں ان کے ساتھ آگے مقابلہ کرنے کی۔ تقسیم کے بعد استاد یوسف دہلوی جو پاکستان میں آئے، اور ان دنوں جو ہے وہاں پہ شاہ سعود جو تھے سعودیہ سے، ان کی آمد تھی وہاں پہ، اور گورنر جنرل جو تھے انہوں نے انہیں ایک محراب لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا، اور اتنا خوبصورت انہوں نے محراب لکھا کہ ان کو بلایا گیا، اور گورنر جنرل جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کتنے دنوں میں یہ محراب بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے 7 دن میں بنایا۔ تو انہیں پھر اس کا 7,000 جو ہے انہوں نے انعام دیا۔ استاد یوسف دہلوی سے پوچھا گیا کہ آپ کی اتنی شاندار جو خطاطی ہے، تو آپ کے جو استاد ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے یہ خطاطی کس سے سیکھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ خطاطی خود سیکھی ہے، میں نے کسی سے نہیں سیکھی۔ اور حالانکہ ان کے جو والد تھے وہ بھی بہت خوش نویس ایک خطاط تھے، لیکن استاد یوسف دہلوی نے بتایا کہ میں نے کبھی اپنے والد صاحب سے خطاطی نہیں سیکھی، اور نہ ہی ان کی کبھی شاگردی کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اور کیسے آپ نے پریکٹس کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں لال قلعہ کے اندر جب وہاں پہ میں لال قلعہ میں جاتا تھا، تو وہاں مغلیہ دور میں جو استاد تھے وہاں پہ وہ مختلف قطعات جو ہے وہ لکھتے تھے، اور وہ تختیاں وہاں پہ بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے وہ تختیاں جو ہے وہاں سے وہ قطعے میں نے دیکھتا رہا میں، اور میں 10 سال تک لگاتار وہاں پہ وہ قطعہ میں دیکھتا تھا، اور واپس آ کے میں اس کو تختی پہ جو ہے وہ پریکٹس کرتا تھا یا پیپر کے اوپر، اور اس کے بعد میں وہ پیپر لے کے پھر میں قلعہ میں جاتا تھا، اور اس تختی کے ساتھ میں جو ہے وہ ملا کے دیکھتا تھا کہ یہ سملر ہے یا نہیں۔ اگر اس میں کوئی فرق ہوتا تو پھر میں آ کے دوبارہ پریکٹس کرتا، اور اسی طرح وہ وہاں پہ روزانہ جاتے اور 10 سال تک وہ یہ پریکٹس کرتے رہے۔ تو اس سے ان کی خطاطی جو ہے وہ اتنی شاندار ہو گئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو ایک شوق ہوتا ہے انسان کو، اس کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جب سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ کوشش کر کے۔ تو یہ جو ایک بات بنی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ استاد جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے استاد نہیں ہوتے، اس شوق ان کا استاد بن جاتا ہے، تو وہ بہت ہی دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ بہت اچھے جو ہے وہ ایک نامور جو ہے اپنے شعبے میں وہ لوگ نکلے، جو بغیر استاد کے جو ہے وہ انہوں نے سیکھا، صرف اپنے شوق کو استاد بنا کے۔ تو انسان کا جو شوق ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے آپ کے اندر، جو پیشن ہوتا ہے، تو اس سے آپ چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بغیر جو آپ کو ایک اچھا دنیا میں ایک بڑا جو اپنے فن میں جو ہے ماہر بننا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، شہد کی مکھی کو شہد بنانے کے لیے پھول جو وہ پھولوں سے رس نکال کے لے کے آتی ہے، تو بہت دور تک جانا پڑتا ہے پھولوں کے لیے اسے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، یہ اپنا جو سفر ہے وہ صبح لگ بھگ جو ابھی اندھیرا ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنا سفر شروع کر دیتی ہے، اور شام کو نصفتاً جو اجالا کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اپنا سفر جو ہے اس وقت وہ آخری بار اپنا جو ایک پھولوں کا رس ہے وہ لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی جو سفر کی شروعات کرتی ہے وہ اندھیرے میں صبح، اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اجالے میں ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انسان کو یہ سبق دیا ہے شہد کی مکھی سے، کہ وہ اپنا سفر جو ہے اس وقت شروع کرتی ہے جب ایک ابھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس سے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر میں اجالا ہونے والا ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ روشنی میں وہ کرنا چاہتی ہے، تاکہ
اچھے طریقے سے وہ پھولوں کا رس نکال سکے اور اپنے کام کو صحیح طریقے سے نپٹا سکے۔ لیکن جب وہ رات کو شام کے وقت جو ہے وہ اجالے میں ہی واپس اپنا جو ایک نسبتاً جو ٹائم ہوتا ہے تو اس میں وہ واپس آنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس سے یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنا جو سفر ہے وہ اندھیرے میں اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک سبق ہے کہ جو کوئی بھی کائنات میں جو چیز ہے تو وہ اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے مشاہدے سے اور اپنی حقائق کو جو ہے نا، حقیقت کو حقیقت پسندی جو ہے نا، اس سے ہمیں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، اور اس کو اپنا کام جو ہے وہ اس وقت شروع کرنا چاہیے جب وہ شروع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، خیالی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بعد میں یہ چیزیں جو ہے وہ کر لوں گا، میرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اکثر انسان جو ہے وہ زندگی میں بہت سارے ایسے پرابلمس میں وہ بعد میں شکار ہو جاتے ہیں جو وقت پہ جو ہے اپنی چیزوں کو شروع نہیں کرتے، اور بعد میں اکثر ان لوگوں کو جو ہے وہ زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اس سے قدرت کا ایک بہت ہی بہترین سبق ہمیں ملتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک مکھی ہے وہ اتنی حقیقت پسند ہے کہ اس کو اپنا سفر جو ہے وہ ایک ٹائم پہ شروع کرتی ہے اور ٹائم پہ ختم کرتی ہے، اور اسے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا کام کس وقت شروع کرنا اور کس وقت ختم کرنا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ اس کو بھی حقیقت پسندی سے کام لینا چاہیے، کبھی بھی ایسی خیالوں میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے ایوری تھنگ ول بی فائن۔ اس کو ہر وہ کام جو اس نے ایک مخصوص ٹائم پہ شروع کرنا ہے اس کو اس وقت کرنا چاہیے، اور اس کو اختتام بھی اسی وقت کرنا چاہیے جب وہ اس کا اختتام کا ٹائم ہو۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی آنے والی مصیبتوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ ناظرین، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔